الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كيف يكون للمشركين عهد کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد عند اللہ و عند رسولہ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الا الذین عاہدتم سوائے ان لوگوں کے کہ تم نے معاہدہ کیا ہے جن سے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم بس جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں المتقین ڈرنے والوں سے تقوی اختیار کرنے والوں سے کیف یکون للمشرکین عہد کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک تعجب کا اظہار ہے پچھلے رکوع میں ہم نے جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے عہد توڑ دیا اللہ نے فرمایا کہ جن مشرکین سے تمہارا عہد ہے 4 مہینے سے زیادہ کا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ کا عہد توڑ دو اگرچہ اللہ نے اس سے ایک گروہ کو مستثنیٰ کیا اس گروہ کو مستثنیٰ کیا کہ جو گروہ مسلمانوں کے خلاف ظلم زیادتی نہیں کرتا رہا مسلمانوں کے خلاف دوسرے لوگوں کی مدد نہیں کرتا رہا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اور وہ پہلے بھی اپنے عہد کا پاس وغیرہ کرتا رہا تو اس گروہ کو اللہ نے مستثنیٰ قرار دیا ہے باقی لوگوں سے اللہ نے جن کا عہد 4 مہینے سے زیادہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب برات کا اظہار ہے بیزاری کا اظہار ہے اب کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کیوں عہد توڑ دیا کیوں بیزاری کا اعلان کیا دوسرے مشرکین سے جو عہد کا پاس نہیں رکھتے رہے تو پہلے تو عہد ان سے قائم تھا تو اب اللہ تعالیٰ کیوں بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ایک عقلی جواب دے رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان مشرکین کے لیے عہد کیسے رہ سکتا ہے یہ مشرکین ہیں یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے اتنے انعامات ہیں ان کے اوپر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں دی ہیں اللہ ہی رزق دیتے ہیں اور دعائیں پوری کرتے ہیں اور سارے ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں ہر قسم کا انعام اللہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے جب یہ عہد کرتے ہیں عہد توڑ دیتے ہیں ہر قسم کا ظلم زیادتی روا رکھتے ہیں دین کے اندر اضافے کرتے ہیں اپنی طرف سے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا عہد رہ بھی کیسے سکتا ہے یہ تو بڑی بعید بات ہے تو ایسے لوگوں سے عہد ختم ہی ہو جانا چاہیے تو یہ ایک سوال ہے ایک استفہام ہے اس کو ہم کہتے ہیں استفہام سوال یہ سوال نہیں ہے اصل میں اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری ایک ایسا سوال ہے جس سے سوال مقصود نہیں ہے جس سے انکار مقصود ہے یعنی کہنے کو یہ سوال ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ایک سوال ہے سوال سے سوال مقصود ہی نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ ایسے لوگوں سے عہد نہیں رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے عہد ٹوٹ جانا چاہیے ایسے بدبختوں سے ایسے مشرکین سے کہ وہ ہیں جو باقی تمام بڑی بڑی کمیوں کوتاہیوں کرتوتوں کے علاوہ اپنے عہد کا پاس بھی نہیں رکھتے
تو ایسے لوگوں سے عہد کیسے رہ سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا؟ ایک سوال ہے، سوال نہیں ہے، انکار ہے. یہ ایسے ہی ہے، یعنی استفہام انکاری. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کسی سے کہے، کوئی بڑا کسی سے کہے کہ فلاں کی عزت کرو فلاں، تو کوئی بندہ کہے کہ جی میں اس شخص کی عزت کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو یہ اور یہ اور یہ کرتا ہے میرے ساتھ. یہ سوال نہیں ہے میں اس کی عزت کیسے کر سکتا ہوں. یہ بندہ اگلے بندے سے پوچھ نہیں رہا کہ تم مجھے بتاؤ میں اس کی عزت کیسے کروں. یہ سوال نہیں ہے، یہ اصل میں انکار ہے کہ میں ایسے شخص کی عزت نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ یہ اور یہ اور یہ رویہ روا رکھتا ہے. تو بالکل اس طرح یہ عربی میں بھی انداز ہے. تو یہ سوال نہیں ہے، اصل میں کیف سے سوال ہوتا ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ انکار ہے، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسے مشرکین سے اللہ اور اللہ کا رسول کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ نہیں قائم رہ سکتا، نہیں رہنا چاہیے. سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان مشرکین کے کہ تم نے عہد کیا ہے جن سے مسجد حرام کے نزدیک، جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا ہے ان کا عہد تو قائم رکھو. باقی لوگوں کا عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ یہ کون سا گروہ مستثنا ہے؟ جن سے تم نے، یعنی تم نے سے مراد مسلمانوں نے، تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس. مسجد حرام کے پاس سے مراد مکہ مکرمہ کے پاس. مسجد حرام جب بولا جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کا اہم ترین حصہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے. تو مکہ کے اہم ترین حصے کی وجہ سے مکہ پر مسجد حرام کا اطلاق ہو جاتا ہے، پورے مکہ پر. تو جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس، مکہ مکرمہ کے پاس تم نے عہد کیا تھا، تو ان کے علاوہ باقی مشرکین سے تمہارا عہد کیسے قائم رہے؟ ان سے عہد قائم نہیں رہ سکتا، ان سے عہد ٹوٹ گیا ہے. سوائے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس. اس سے صلح حدیبیہ میں جو مشرکین سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ معاہدہ مراد ہے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، پس جب تک وہ سیدھے رہیں تم سے تو تم سیدھے رہو ان سے. ان کا عہد بھی اب غیر مشروط لمبا نہیں ہے، وہ بھی جب تک تم سے عہد وغیرہ اور ان چیزوں کو برقرار رکھیں تو ٹھیک ہے، تم بھی عہد چلاتے رہو. اگر وہ کوئی کمی بیشی کریں، گڑبڑ کریں، تو تم عہد رکھنے کے پابند نہیں ہو، تم بھی توڑ دینا. ان سے بھی اعلان کر کے عہد توڑ دینا. جب تک وہ سیدھے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی سیدھے رہو. اگر وہ اونچ نیچ کا مظاہرہ کریں تو تمہیں بھی آگے سے جو ہے وہ عہد برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بھی عہد توڑ دینا. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں المتقین، ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر یہاں اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر ہوا، پیچھے بھی اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر ہوا تھا، یہاں بھی عہد اور عہد کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے. اور اس آیت میں بھی جہاں ان اللہ یحب المتقین ہم نے پڑھا، یہ تو آیت نمبر 7 ہے، پیچھے ہم نے آیت نمبر 4 میں پڑھا ان اللہ یحب المتقین، اور وہاں بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس سے تقویٰ اور تقویٰ کی عمومی صورتیں ساری مراد ہیں. بطور خاص چونکہ یہ عہد و پیمان کے سیاق میں ہے تو اس سے خاص طور پہ ایسے متقین، ایسے اللہ سے ڈرنے والے مراد ہیں جو اپنے عہد وغیرہ کا پاس رکھتے ہیں. تو عہد کا پاس رکھنے والے، عہد کا پاس کون رکھتے ہیں؟ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا وہ عہد کا پاس رکھے گا، اور جو جتنا عہد کے بارے میں لاپرواہ ہے گویا کہ وہ اس کے اندر تقویٰ اتنا ہی کام میں، وہ متقی نہیں ہے پھر، والعیاذ باللہ. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے عہد قائم رہ سکتا ہے ان لوگوں سے؟ کیف کیسے، آگے محذوف ہے، یعنی کیف یکون لہم عہد، کیسے ان لوگوں سے عہد باقی رہ سکتا ہے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ غالب آ جائیں تمہارے اوپر، لا يرقبوا فیکم، نہیں وہ انتظار کرتے تم میں. لا یرقبو را قاف با کا مطلب انتظار کرنا ہوتا ہے، یہاں مراد دھیان کرنا، یہاں با محاورہ طور پہ ہم دھیان کرنے کا معنی لیں گے.
اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، نہیں وہ دھیان کرتے تمہارے بارے میں، الن کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ نہ کسی عہد کا۔ کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ یعنی کیسے عہد قائم رہ سکتا ہے، محذوف ہے۔ کیسے عہد قائم رہ سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں کسی وجہ سے، تمہارے کسی، دیکھیں کافر مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکتے، لیکن اگر مسلمانوں کی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہوں تو کافر آ جاتے ہیں غالب، جیسے جنگ احد میں ہوا، نقصان ہو جاتا ہے مسلمانوں کا، ورنہ تو اللہ تو مدد کرتے ہیں ہر حال میں۔ اگر کبھی وہ تم پر غالب آ جائیں تو یہ، اگر تم پہ غالب آ جائیں یہ تو کسی رشتہ داری، کسی عہد کا پاس نہیں رکھتے، تو پھر تمہیں عہد کا پاس رکھنے کی ان مشرکین سے اتنی کیا ضرورت ہے؟ ان کو برابر کا جواب دو، ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ یہ کون سا عہد کا پاس رکھتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو عہد کا پاس نہیں رکھتے۔ جو عہد کا پاس رکھتے ہیں ان کو پہلے مستثنا کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ کافر مشرک ہوں۔ کیسے؟ یعنی کیسے ان سے عہد قائم رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ غالب آئیں تم پر تو یہ نہ دھیان کریں، نہ پرواہ کریں تمہارے بارے میں، نہ کسی رشتہ داری کا، الا رشتہ داری، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا۔ ذمہ، ذمہ داری، عہد و پیمان، نہ یہ رشتہ داری کے پاس کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، مسلمان مہاجرین خاص طور پر، وہ انہی قریش میں سے ہی تھے۔ تو اکثر عرب قریش کے لوگ وہ اب اپنی دشمنی میں اور اپنے ظلم زیادتی میں وہ کوئی باس نہیں کرتے تھے رشتہ داری کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا، کون سے رشتہ داری کے پاس کیا؟ جنگ بدر میں کون سی رشتہ داری؟ وہ تو آگے تھے نا لڑنے کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ جنگ احد میں بھی لڑنے آئے، جنگ خندق میں بھی لڑنے آئے، کون سے رشتہ داری کے پاس کیا؟ وہ اگر تم پہ غالب آئیں، نہ وہ کسی رشتہ داری کے پاس کرتے ہیں، نہ کسی عہد و پیمان کا دھیان کرتے ہیں، تو تمہیں ہی ساری پابندیاں کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتے پاس تو تم بھی پاس نہ کرو۔ اس لیے عہد توڑ دیا گیا ان لوگوں سے۔ جو عہد کی پاسداری کرتا ہے ٹھیک ہے، تم بھی اس سے عہد کی پاسداری کرو، اور عہد کی پاسداری یہ تقوی ہے، اور یہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں پڑھا کہ ان لوگوں، ان مشرکین سے کیسے عہد باقی رہ سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسے عہد باقی رہ سکتا ہے؟ اگر یہ تم پہ غالب آ جائیں تو یہ نہ کسی رشتہ داری کے پاس کریں اور نہ کسی عہد و پیمان کا پاس کریں، کسی کا دھیان نہ رکھیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ کیفہ آیا، ایک آیت نمبر 7 میں اور ایک آیت نمبر 8 میں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلا کیفہ وہ مشرکین کے لیے، وہاں تو کہتا ہے بطور نص مشرکین کا لفظ آیا، اور جو دوسرا کیفہ ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کفار کے لیے ہے، لیکن یہ یہود کے لیے ہے۔ آیت نمبر 8 میں کیفہ کہہ کر جن لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑنے کا، دیکھیں بیزاری کا اعلان صرف مشرکین سے نہیں ہے، وہ مشرکین، کفار، یہود، نصارہ سب سے ہے۔ تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں تو مشرکین مراد ہے، وہاں تو نص ہے کیف یکون للمشرکین، مشرکین مکہ، کفار، عرب کے کفار۔ پہلی آیت میں وہ مراد ہیں ان لوگوں سے عہد باقی نہیں رہ سکتا سوائے بعض گروہ کے، وہ بھی جب تک سیدھے رہیں تو تم سیدھے رہو۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 8 میں کیفہ سے مراد مشرکین مکہ، مشرکین نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے آیت نمبر 8 میں جب اللہ نے عہد، ان لوگوں سے عہد باقی نہیں رکھنا، اس کی جو وجوہ بیان کی ہیں، ان وجوہ میں ایسی بعض صفات بیان کی ہیں جو یہود کی تھیں۔ وہ صفات کیا ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، زبان سے بڑے میٹھے ہیں وہ۔ وتأبى قلوبہم، ان کے دل انکاری ہیں، دل میں ان کے کوئی تمہارے بارے میں اچھے جذبات نہیں ہیں، لیکن جب بھی تمہیں ملیں گے تو بڑی میٹھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ منافقت ہے یہود میں خاص طور پر، وہ تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، اور ان کے دل انکاری ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔
زیادہ تر یہودی تو کفار اور فاسق و فاجر ہی تھے، بہت تھوڑے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی، انہوں نے خرید لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو۔ یہ خاص یہود کی صفت ہے کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، یعنی اللہ کی آیتوں سے مراد تورات کی آیتیں، تو تورات پر عمل کرنے کی بجائے دنیاوی مفادات کے لیے تورات کے احکامات میں تبدیلی کر لیتے تھے۔ جہاں کوئی غریب ہوا اس پر احکامات لاگو کر دیے، سزائیں لاگو کر دی، جہاں کوئی امیر آیا وہاں کوئی نہ کوئی تعویل کر لی، جی اس کو کالا منہ کر کے گدھے پر سوار کرا کے اس کی رسوائی کی جائے، اور کوئی غریب آئے تو اس کو رجم کیا جائے، غریب آئے تو چوری کی اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی امیر آ جائے تو اس کی کوئی تعویل، جی اس کو جوتوں کا ہار گلے میں پہنا کر اس کی رسوائی کی جائے۔ یہ چیزیں ساری یہود نے نکالی ہوئی تھیں۔ تو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے، اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت خرید لیتے تھے، اللہ کی آیات کی تعویل کر ڈالتے تھے۔ اسی طرح اللہ کی وہ آیات تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت، صحابہ کرام کے بارے میں جو تھیں وہ تورات میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ آیات ہیں ہی نہیں، انہوں نے ان کی تعویل کی، حالانکہ پہلے خود مدینہ منورہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو یہ خاص یہودیوں کی صفت ہے، اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جو آیت نمبر 8-9 ہے یہاں یہود مراد ہے، انہوں نے خرید لیا اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، فصدوا عن سبیلی، پس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ یہود خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، سازشی تو تھے شروع سے ہی۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال بہت برے ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ دھیان کرتے، نہیں وہ پاس رکھتے کسی مومن کے بارے میں، نہ رشتہ داری کا نہ عہد و پیمان کا۔ دوبارہ تکرار کے ساتھ آیت نمبر 8 میں بھی فرمایا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور آیت نمبر 10 میں دوبارہ تکرار کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں وہ دھیان رکھتے، نہیں وہ انتظار کرتے، یعنی نہیں وہ دھیان رکھتے فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا، نہ کسی رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد و پیمان کا، یعنی وہ کتنے بغض رکھتے ہیں، کتنا مسلمانوں سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ جی یہود اور مشرک۔ تو پیچھے آیت نمبر 7 میں مشرکین کا ذکر ہے اور آیت نمبر 8-9 میں یہود کا ذکر ہے۔ تو کتنے یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم نے پڑھا ہے پیچھے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے سب سے شدید دشمنی کے اعتبار سے ایمان والوں کے مقابلے میں جو سب سے شدید دشمن ہیں وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ تو ان آیات میں انہی دو کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے مشرکین کا ذکر ہوا، پھر آگے یہود کا ذکر ہوا۔ تو یہ لوگ تو کسی قسم کی نہ رشتہ داری کا دھیان کرتے ہیں، نہ کسی عہد و پیمان کا دھیان کرتے ہیں، کوئی اخلاقیات تو ہیں ہی نہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ وہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ المعتدون اعتداء کرنے والے، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ بھائی ہوں گے تمہارے دین میں۔ اگر یہ توبہ کر لیں، یہاں توبہ سے مراد کیا ہوگا؟ اسلام، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا، جب یہاں مشرکین اور یہود وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر توبہ سے مراد اسلام کا کلمہ پڑھنا۔ اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کا صرف ظاہری کلمہ نہیں ہوگا، وقتی طور پر تو، فوری طور پر تو صرف ایک بندہ زبان سے اعلان کر دے تو اس کو مسلمان سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا عملی ثبوت تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
نماز اور زکوٰۃ کل تفصیل سے بات ہوئی ہے اس موضوع پر. بس اگر وہ توبہ کر لیں یعنی اسلام لے آئیں، یہ مشرک اور یہ یہودی، اور پھر یہ تو زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ عملی ثبوت ہیں اسلام کا. تو اگر یہ کام کریں تو یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، پھر تمہارے یہ اسلامی بھائی ہوں گے. اسلامی بھائی بہرحال اگر وہ تمہارے دینی بھائی بن گئے، مسلمان ہو گئے، تو پھر تمہارا اور ان کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہے. پھر تو عام عہد و پیمان چھوڑو، پھر تو تمہارے بھائی ہیں یہ، انما المؤمنون اخوہ. پھر تم مسلمان اور مسلمان آپس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑی نرم دل ہیں. پھر تو ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل و تو فولاد مومن. تو اگر یہ ایمان لے آئیں، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر تو تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ہے. ورنہ پھر ان لوگوں سے عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو میں پھر دوبارہ وضاحت کروں گا، کل بھی میں نے وضاحت کی کہ اسلام لانے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام ہی مشکوک ہے. اسلام تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے. بین المرء و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انسان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز فرق ہے. اور آیت کریمہ میں نے کل پڑھی تھی آپ کے سامنے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابن عمر راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 25، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یعنی کفار سے، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں. کس بات کی گواہی دیں؟ لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ. یہ توبہ ہے کفار کی، یہود ہوں یا مشرکین ہوں. ان کی توبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، پھر وہ اس کا عملی ثبوت دیں نماز قائم کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ تینوں کام کریں، صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، صرف زبان سے کافی نہیں ہے، ثبوت دینا ہوگا عملی. اگر وہ یہ تینوں کام کریں، کلمہ بھی پڑھیں اور نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی دیں، عصموا منی دماءہم واموالہم، پھر وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال. پھر وہ مسلمان بن جائیں گے اور مسلمانوں کے دینی بھائی ہوں گے. الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے. مسلمان ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی مسلمان کا خون بھی حلال ہو جاتا ہے حکمران کے لیے، اگر مسلمان کسی کو قتل کرے یا کوئی ایسا کام کرے جس پر قتل کی سزا ہے. بہرحال کوئی اگر کلمہ پڑھے اور نماز اور زکوٰۃ دے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہے. من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر حکمران زکوٰۃ لیتا ہے تو اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، تو اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور جس کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو یہی کل بھی وضاحت کی تھی بہت زیادہ. تو یہ اسلام اور سب سے زیادہ جو مسلمان عملی طور پر کرتا ہے، مرد ہو خاص طور پہ، تو مسجد میں جماعت. جو اللہ نے جو زکوٰۃ رکھی ہے یہ تو منیمم ہے نا، یہ تو کم سے کم ہے. اس سے تو تو دیکھیے، تو ایسی بات ہے، اللہ نے 5 نمازیں رکھی ہیں، ایک بندہ 3 پڑھنا شروع کر دے، 4 پڑھنا شروع کر دے، قابل قبول اللہ کے یہاں.
اللہ نے نماز کا وقت رکھا ہے طلوع فجر، ہم نماز پڑھیں 8 بجے صبح، ہم کے تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیے صرف یعنی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کے اندر ہر چیز آتی ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ویل جہنم کی خطرناک وادی ہے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے۔ تو جو نماز، یہ تو نماز پڑھنے والوں کی بات ہے، جو نماز نہ پڑھے تو اس کا تو شمار کتار ہی نہیں ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ نماز تو مسجد میں نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، بس فرق کیا تھا، ان کی نماز مسلمانوں کی طرح کی نماز نہیں تھی، وہ سستی اور ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز میں ذکر نہیں کرتے تھے، نماز میں ریاکاری کرتے تھے۔ منافق بھی نماز پڑھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں آج پکا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کہتا ہے جی میں تو بڑے احسان کر کے کہتا ہے میں تو جمعے پڑھ لیتا ہوں، یا میں عید کی پڑھ لیتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ مسئلہ اتنا سیدھا نہیں ہے اور اتنا معاملہ ہلکا نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ جو اللہ نے رکھی ہے اتنی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ تو کم سے کم ہے، اس سے اوپر بھی اللہ نے جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ وہ کیا حق ہے مال زکوٰۃ کے علاوہ؟ زکوٰۃ کے علاوہ انسان کے پاس ضرورت سے زائد جتنا ہے، اللہ نے تو زکوٰۃ بہت تھوڑی رکھی ہے، اللہ نے ضرورت کی چیزوں پر تو زکوٰۃ رکھی نہیں۔ اگر انسان کے پاس بڑی قیمتی جگہ ہے لیکن وہ رہتا ہے اس میں، اب رہائش انسان کی ضرورت ہے، تو وہ کروڑوں کا گھر ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی انسان کی بڑی قیمتی سے قیمتی ہو، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ زکوٰۃ تو بہت تھوڑی اللہ نے رکھی ہے، اور ان چیزوں پر رکھی ہے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہوتی ہیں۔ بچت پر زکوٰۃ ہوتی ہے عام طور پر، اور بچت پر بھی 40واں حصہ 2.5%۔ ہمارے ہاں ٹیکس ہی جو ہیں وہ اگر آپ پورے ٹیکس کو کیلکولیٹ کریں 50-60% تک تو ٹیکس پہنچ جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیکس ہیں یہ آپ کی بچت پر نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت اور آپ کے لقمے پر آپ کے ٹیکس موجود ہے۔ اور آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ تو وہ آپ کی ضرورت کی چیزوں پر ہے ہی نہیں۔ ٹیکس لینے والے کے تو اللہ کے یہاں توبہ قابل قبول نہیں ہے، تو ایک لمبا موضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایسی توبہ ٹیکس والا بھی کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ وہ جس نے زنا کیا تھا اور پھر اس نے آ کر اقرار کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو جب آپ نے فرمایا ان کو رجم کر دو، جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا تو ان کے خون کے چھینٹے کسی مسلمان پر پڑے تو اس نے گویا کہ کراہت کا اظہار کیا کہ یہ تو نجس خون تھا اور یہ وہ تھا وہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، بعض روایات میں ہے اگر یہ 30 لوگوں پر، یہ تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے، اور بعض روایات میں ہے اگر ٹیکس والا بھی ایسی توبہ کرے تو ٹیکس والے کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے ٹیکس والے کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ معاف کرے۔ بہرحال الگ موضوع ہے۔ تو نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ نے جتنا مقرر کیا ہے اسی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ تو انسان کے جی میں 2 پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں، یا آگے پیچھے بھی پڑھ لوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین، جن منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق آگ کے سب سے نچلے گھڑے میں ہیں۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو جو نماز اللہ نے رکھی ہے اس کو پورے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے 5 رکھی ہیں، 5 نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے وقت رکھا ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کوئی چھٹکارا، کوئی گنجائش لینا چاہتا ہے، زیادہ سے یعنی کم سے کم یہ کرے فرض تو پڑھے، سنتے بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی وہ چھٹکارا لینا چاہتا ہے تو کم از کم فرض تو ادا کرے۔ زکوٰۃ کی بات ہے تو جتنی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے فرض وہ تو ادا کرے۔ اگر وہ کہے جی زکوٰۃ مجھ پہ جو ہے نا وہ 50,000 ہے، میں 45,000 ادا کر دیتا ہوں، 49,000 ادا کر دیتا ہوں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں زیادہ ادا کروں۔
میرے حصے میں کوئی چیز رہ نہ جائے، زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں یاد رکھیے، زکوٰۃ یہ کم سے کم ہے جو فرض ہے انسان پر، اور اللہ نے زکوٰۃ کے علاوہ حق رکھا ہے، اور وہ حق کہاں تک ہے؟ وہ حق ہے ضرورت سے زائد تمام خرچ کر دیا جائے اللہ کے راستے میں۔ ضرورت سے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ جواب دے دیجئے ضرورت سے زائد سارا۔ اور اس سے بھی بڑا ہے، ایک ضرورت سے بھی اوپر بھی ایک چیز ہے جس کو ایثار کہتے ہیں۔ ایثار کا کیا مطلب ہے؟ انسان ضرورت کی چیز بھی انسان صدقہ کر دے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنے آپ پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں بھوک بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، ساتھ نماز اور زکوٰۃ بھی، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنے عہد، اپنی قسمیں، نکثوا، نقص، نون کاف سا، ایک ہوتا ہے نون قاف ضاد نقض، اس کا مطلب بھی توڑنا ہوتا ہے، اور ایک نکسا نون کاف اور سا، اس کا مطلب بھی توڑنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہم، ایمان یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان یہ یمین کی جمع ہے، اور یمین قسم کو کہتے ہیں، تو یہ یمین کی جمع ہے ایمان۔ اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، عہد کی بات ہو رہی ہے، عہد و پیمان کی، اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، اپنے وعدوں کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں، وطعنوا فی دینکم، اور یہ طعن کریں تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو لڑائی کرو کفر کے اماموں سے، کفر کے سرداروں سے، انہم لا ایمان لہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی عہد باقی نہیں رہ گیا، ان کا کوئی عہد نہیں ہے، اب کوئی قسم نہیں ہے ان کی، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ تو فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسمیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کریں، تو پھر لڑائی کرو ایسے کفر کے سرداروں سے، کفر کے ائمہ سے، ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یعنی اگر کچھ لوگ تم سے عہد کر لیں، لیکن پھر عہد کرنے کے بعد وہ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں، دین اسلام میں، تو پھر ان لوگوں کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ لوگ پھر اپنے عہد توڑنے والے، اپنی قسمیں توڑنے والے اور دین میں طعن کرنے والے لوگ، یہ پھر کفر کے امام ہیں، یہ عام کافر نہیں ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں۔ تو ایسے کفر کے سرداروں سے پھر باقاعدہ لڑائی کرنی ہوگی، لڑائی کر کے انہیں قتل کرنا پڑے، قتل کرنا پڑے گا، ان کو سزا دینی ہوگی کڑی، تاکہ لوگ ایسے یہ عہد و پیمان کو اور دین اسلام کو مذاق نہ سمجھ لیں۔ تو عہد توڑنا اور دین میں طعن کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کافر بھی اگر ایک مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اگر کافر جو ہے وہ اس عہد کو توڑے گا، دین اسلام میں طعن کرے گا، تو ایسے کافروں سے لڑا جائے گا تاکہ دوسرے کافروں کو سبق ملے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا یہود کے بارے میں کہ یہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ کافر لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، آپ جب بھی ان سے معاہدہ کرتے ہیں ہمیشہ ہی معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہم نے پڑھا اس کے بعد کہ ایسے لوگوں کو عبرت بنا دینا چاہیے پچھلے لوگوں کے لیے۔ کبھی آپ ایسے لوگوں کو جنگ میں پائیں تو ان کو ایسی مار ماریں کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائیں، یہ کیوں بار بار عہد توڑتے ہیں، یہ انہوں نے مسلمانوں کو، دین اسلام کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں۔ اب بعض علماء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ شخص جو مسلمانوں میں معاہدہ کر کے رہتا ہے،
مسلمانوں کے ساتھ کہ میں جزیہ ادا کروں گا، ٹیکس ادا کروں گا، پھر اس کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں مسلمان حکمران. تو اگر کوئی شخص مسلمانوں میں معاہدہ کر کے رہ رہا ہو، مسلمان ملک میں ایک غیر مسلم شخص رہ رہا ہے جسے ذمہ کہتے ہیں، تو اگر ایسا شخص یہ دو کام کرے گا، ایک عہد بھی توڑے اپنا اور دین اسلام میں طعن بھی کرے، تو پھر ایسے لوگوں سے لڑائی کرنی ہوگی اور ایسے لوگوں کو قتل تک کر دیا جائے گا سزا، بطور سزا، تاکہ دوسرے لوگوں کو سبق ملے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کام کریں، وہ اپنی قسمیں بھی توڑیں اور تمہارے دین میں طعن بھی کریں. اگر ایک کام کریں گے ان دونوں میں سے، ایک کام کرنے پر ان سے لڑائی نہیں ہوگی، ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ امام ابو حنیفہ بعض علماء کی رائے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، پہلی شرط لگائی ہے کہ اپنی قسمیں توڑیں اپنے عہد کے بعد، اور دوسری لگائی ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین میں طعن کریں. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی پائی جائیں گی تو پھر ان سے لڑائی کی جائے گی، اور لڑائی کے اندر قتل بھی انسان ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ان کی سزا قتل ہے اگر دو چیزیں بیک وقت پائی جائیں، نقض عہد بھی پایا جائے اور اسلام میں طعن بھی ہو. لیکن دیگر ائمہ، جمہور ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، جمہور ائمہ کی رائے یہ ہے کہ اگر ذمی لوگ صرف اسلام میں طعن بھی کریں، چاہے وہ اپنے باقی معاہدے نہ توڑیں، وہ کہتے ہیں ایک جرم کی بنا پر بھی ایسے لوگوں سے لڑائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ چاہے ظاہری طور پر جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے باقی معاہدہ نہ توڑیں، لیکن اگر وہ طعن فی الدین کر دیں نا، وہ کہتے ہیں طعن فی الدین یہ آٹومیٹک نقض عہد ہے، اس کے لیے الگ سے نقض عہد کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر ایک کافر شخص، یہودی، عیسائی، مشرک مسلمان علاقے میں رہتا ہے اور معاہدہ کر کے رہتا ہے، اور مسلمان حکومت اس کے جان و مال کی محافظ ہے، وہ ٹیکس وغیرہ ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ دین اسلام کہیں مذاق اڑانا شروع کر دے، وہ اللہ رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو اس کے بارے میں جمہور ائمہ کی رائے یہ ہے کہ چاہے وہ باقی اپنے عہد پورا کرتا ہو، صرف طعن فی الدین سے اس کا خون حلال ہو جائے گا. یہ جمہور ائمہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ نقض عہد چاہے وہ ہو یا نہ ہو، طعن فی الدین اکیلا ہی نقض عہد بھی ہے اور طعن فی الدین بھی ہے. طعن فی الدین کی کوئی بھی صورت ہو، قرآن کا مذاق اڑائے، دین اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تو اکیلا یہ عمل ہی اس کے خون کو مباح کر دیتا ہے، اس کا کوئی عہد نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. جی جی بیٹا. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم نہیں قتل کرو گے اس قوم، کیا تم نہیں لڑائی کرو گے اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ابتدا کی تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ، ساری ظلم زیادتی کی ابتدا بھی انہوں نے کی. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے، طعن فی الدین کرے، عہد توڑ دے، تو یہ کفر کے امام ہے، ان سے لڑو، ان کو قتل کرو تاکہ دوسرے لوگ باز آ جائیں. اگلی جی مرتد بھی اس میں آ جائے گا. مرتد کا تو ویسے الگ بھی نص ہے نا اس کے بارے میں، تو من بدل دینہ فاقتلوہ، اور مرتد اس آیت کے ضمن میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ جو مرتد ہوتا ہے نا، اس اصل میں مرتد صرف مرتد نہیں ہوتا، صرف اسلام سے وہ واپس نہیں پلٹا. جو بندہ بھی اسلام سے پلٹتا ہے در حقیقت وہ اسلام میں طعنہ زنی کرتا ہے، چاہے وہ منہ سے کرے یا نہ کرے. ایک بندے کا اسلام سے مرتد ہونے کا مطلب ہی یہ گویا کہ وہ اسلام پہ الزام لگا کر وہ واپس اپنے دین میں جا رہا ہے. ایک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، پہلے ہی کافر ہے، اس کی سزا قتل نہیں ہے، صرف کفر کی سزا قتل نہیں ہے. اگر کوئی مسلمانوں میں رہتے رہتے طعن فی الدین کرے تو اس کی سزا قتل ہے، لیکن مرتد کی سزا بھی قتل ہے. اس کے لیے باقاعدہ الگ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، اس آیت کے ضمن میں بھی اسے لا سکتے ہیں.
تو پچھلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ طعن فی الدین اور یہ نقض عہد اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے، اور اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ ابھارتے ہیں، اللہ اس کے عقلی دلائل دیتے ہیں کہ کیا تم ایسی قوم سے لڑائی نہیں کرو گے؟ ان کے چھوٹے جرم نہیں ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو وہ قسمیں توڑ رہے ہیں، پھر وہ انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ سے انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور نکال دیا رسول کو۔ دیکھیں صرف رسول کو نہیں نکالا، صحابہ کو بھی نکالا، لیکن بہرحال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا یہ اکیلا الگ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کو نکالا اور پھر صحابہ کرام کو نکالا، صرف نکالا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پروگرام بنایا آپ کو یا شہید کر دیا جائے، یا آپ کو قید کر دیا جائے مستقل، یا پھر آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ ہم نے پیچھے سورہ انفال میں پڑھا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ دار الندوہ میں مشرکین نے یہ مشورہ کیا تھا، اور اس میٹنگ میں شیطان بھی انسان کی شکل میں شریک ہوا تھا، کسی سردار کی شکل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایسی قوم سے کیوں نہیں لڑتے کہ جو اپنی قسمیں بھی توڑتے ہیں، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور رسول کو نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہمیشہ وہی تو ابتدا کرتے ہیں، فتنہ کی، فساد کی، وعدہ توڑنے کی، ہمیشہ انہوں نے ابتدا کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ظلم زیادتی ہو، جنگ بدر کا معاملہ ہو، دیگر جنگوں کے معاملات ہوں، ظلم و زیادتی تو ہمیشہ ان کی طرف سے شروع ہوئی ہے۔ تو جب وہ ابتدا کریں تو مسلمان آگے سے جواب بھی نہ دیں، مسلمانوں کو پھر ان کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ صبر کرو درگزر کرو، لیکن مدینہ منورہ میں یہ نہیں، پھر اللہ نے حکم دیا۔ جب طاقت آ گئی تو اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جن لوگوں سے ظلم ہوا وہ ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے، ان پہ ظلم ہوا ہے، اب اگر ان پہ ظلم ہوا ہے تو اب اگر ان کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو وہ باقاعدہ جواب دیں۔ مسلمان کے پاس اگر طاقت ہو، پھر مسلمان ایک گال پہ تھپڑ پڑے تو دوسرا گال پیش نہیں کرتا، پھر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، اور وہ دینا ہے، دے گا تو پھر اگلے لوگ چپ کریں گے، اور پھر وہ ہتھیار تیار کرے گا، اور ایسے ہتھیار تیار کرے گا اور ایسی تیاری کرے گا کہ کافر تو کافر، وہ جو جاسوس ہیں ان کے اور منافق وہ بھی ڈر جائیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ فرمایا تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تو۔ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو تمہیں پھر کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، پھر اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، ان سے لڑائی کرو، حکم ہے یہ اللہ کا۔ کیا ہوگا لڑائی کرنے کا فائدہ؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے، تمہیں غلبہ ہوگا، کافر ذلیل ہوں گے، کافروں کو نقصان ہوگا، تم ان سے لڑائی کرو، تمہیں فتح ہوگی، ان کو شکست ہوگی، ان کو تمہارے ہاتھوں اللہ عذاب دیں گے۔ وَيُخْزِهِمْ، اللہ انہیں رسوا کریں گے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تمہیں ان کے اوپر مدد دیں گے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ شفا دے دیں گے مومن قوم کے سینوں کو، مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا دیں گے، سے کیا مراد ہے؟ ٹھنڈا کر دیں گے۔ مسلمان بڑے بھرے ہوئے ہیں کفار کے خلاف، تو جب کفار سے لڑیں گے مسلمان اور کفار کو شکست ہوگی، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ لے جائیں گے ان کے دلوں کا غصہ بھی۔ صرف مسلمانوں کے دل کافروں سے نہیں بھرے ہوتے، کافروں کے دل بھی مسلمانوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن اگر مسلمان کافروں کو شکست دیں گے، لڑائی کریں گے، شکست دیں گے، کافروں کے غصے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کافر ڈر جائیں گے مسلمانوں سے۔ اور جو ڈرتا ہے پھر اس کے سینے میں غصہ نہیں رہتا، پھر وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کر سکیں گے، پھر تو ڈریں گے وہ تم سے۔ تو تمہیں پاور ہو تو تمہیں لڑائی کرنی چاہیے، اس کے تمہیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ رجوع فرماتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔